اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. شروع ہوتی ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ کو تلاوت کر کے سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر بالحق ٹھیک طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح راستہ ملے تو وہ اس پر ایمان لے کر آئیں. قرآن بیان کرتا ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی, وجعل اہلہا شیعا, اور مصر میں اس نے قوم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے ماتحت کوئی قوم رہتی ہے, آپ کے کنٹری کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے, تو آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں. لیکن فرعون نے ایک نظر سے نہیں, کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا؟ 2 حصوں میں. یستضعف طائفة منہم, ایک جماعت کو اس نے کمزور ٹھہرا لیا کہ یہ کمزور لوگ ہیں, ان کو غلام بناؤ. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اتنا ظلم شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. میں نے بتایا نا دیندار لوگوں کے نسل زیادہ. فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ یہ اتنی تیزی سے نسل بڑھ رہی ہے تو کل یہ ہم پر غالب آ جائیں گے. آج بھی یہی حربہ ہے دنیا کا. فیملی پلاننگ والے جو بار بار نسل روکنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتوں کی صحتیں اچھی ہوں, وہ تو حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں عورتوں کی. وہ اس لیے کہ آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے بڑھ جائے گا. آرمی میں سلیکشن کے لیے افراد بہت ایک سے بڑھ کر ایک شخص ہوگا. جب جوان بڑھتے ہیں نا تو فوج میں ہر طرح کے آپ کو قابلیت والے لوگ ملتے ہیں اور ہر شعبے میں آپ کو لوگ ملیں گے. تو فرعون نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ بولو بڑھ رہی, اور نسل مردوں سے بڑھتی ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی قوم میں آپ نکاح کریں گے تو بچہ منسوب کس کی طرف ہوگا؟ باپ کی طرف. تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا, تو باپ کی طرف منسوب ہوگا. پھر فرعون کو خواب بھی آیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے. اس خواب سے بھی وہ ڈر گیا. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم, اس نے کہا ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کرو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حمل روکنے کی تدبیریں ایجاد نہیں, ورنہ فرعون فیملی پلاننگ, کیا زبردست شعر کہا ہے نا, یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ایک یونیورسٹی بناتا اور اس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ایڈمیشن دلوا دیتا اور مس گیدرنگ کر دیتا, لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے, تو بنی اسرائیل میں ویسے ہی غیرت ختم ہو جاتی. وہ فرعون کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل پھر انہوں نے رہنا ہی نہیں تھا. لیکن اس میں کھوپڑی نہیں تھی اس بیچارے کی, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, خیر. دوسرا فرعون ایک اور کام کر لیتا تو بہت خاندانی کام ہو جاتا, بدنام بھی نہ ہوتا اور بنی اسرائیل خود اس کو سیلوٹ کرتے. وہ فیملی پلاننگ کی خاندانی میں منصوبہ بندی کی تنظیم بناتا. پھر وہ عورتیں گھر گھر جا کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو سمجھاتی ایکچولی ماں کے لیے صحت بہت ضروری ہے, 2 بچوں میں اگر مناسب وقفہ نہیں ہوا تو اگلا بچہ کمزور پیدا ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ ہے آج کل خوراکیں کیسے چل رہی ہیں, منرلز کی کمی ہوتی ہے. آج کل جو ہم آٹا کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, فارمی چکن کھا رہے ہیں, اصل میں ایکچولی اس میں یہ ٹوپی ڈرامہ کرا کے نا ان کو 2 پہ لے آتا, سیٹنگ صحیح بیٹھ جاتی ان کی. تو نہ بدنام ہوتا بلکہ بنی اسرائیل خود اگلے الیکشن میں اس کو کھڑا کر رہے ہوتے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں, کام بالکل وہی ہو رہا ہے جو فرعون نے کیا, لیبل اس پہ بہت اچھا لگا جا رہا ہے, زچہ اور بچہ کی صحت. سمجھ رہے ہو, اس میں صحت نہیں ہے. پہلے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا عورتوں کے, ان کی عمریں دیکھو 90 سال, یہ تو نیچرل ہے. آپ نے عورت کو فطرت سے بغاوت پہ اکسا دیا, اس سے اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے کسی کو, کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں, کوئی شوگر وقت سے پہلے ہو رہی ہے. یہ سارے ان میں بہت بڑا دخل نسل روکنے کا ہے.
تو فرعون کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کے خوشنما نعرے لوگوں کو لارے رپے دے کے الو بناتا. تو اس نے کہا اتنا نہ جانتا, تو اس نے کہا سیدھا سیدھا کیا کرو, بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ ہم ان سے نکاح کریں اور اپنی اولاد پیدا کریں. اپنی بڑھاؤ نسل, دوسرے کی روکو. یہی کام آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. اپنے ہاتھوں بچے پیدا کرنے پر الاؤنس لگا. آسٹریلیا میں فی بچے اتنے ڈالر ملتے تھے کہ وہاں جب میں گیا تو پاکستانیوں نے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا جب اتنے پیسے بچے پیدا کرنے پہ مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ لا چینج کرنا پڑا کہ ان کمبخت سب نہیں ہوتے, انہوں نے تو اسی کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا. تو جب میں آسٹریلیا گیا میں نے کہا دیکھو تمہیں اب الاؤنس تو نہیں مل رہا لیکن اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک, اسپیڈ تمہاری وہی رہنی چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ سن کے ان کی اسپیڈ وہی ہے یا چینج ہو گئی ہے, لیکن پاکستانی کہاں, جب پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا. خیر, تو کتنے ملک ایسے ہیں جو خود ہی اپنی موت مرنے والے ہیں, نسل گھٹتے گھٹتے. چائنا بھی ابھی فیوچر میں اس کے بارے میں بڑی خطرناک پیش گوئیاں شروع ہو گئی ہیں جو اس نے نسل روکی ہے نا. تو فرعون نے کیا کیا, بھائی ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ ہم ان سے اپنی نسل پیدا کریں, اور لڑکوں کو کیا کرو, ذبح کرو. کتنا ظلم ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کچھ فرعون نے شروع کر دیا اور زمین میں اس کا غلبہ, بنی اسرائیل اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے تھے, اتنے کمزور. اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ, ہم نے ارادہ کیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور لوگ. ہم نے ارادہ, کیونکہ بنی اسرائیل بہت دعائیں مانگتے تھے اللہ سے, ہم نے ارادہ کیا کہ کمزور لوگوں پر ہم کیا کریں گے, احسان. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں گے. کیا اللہ تعالیٰ, دیکھو ناکامی کے نقشوں میں اللہ ارادے کیا کر رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے. اور زمین جو یعنی زمین سے مراد مصر, اور اس زمین کا وارث بھی ہم ان کو بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں گے, حکومت دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, فرعون اور اس کا جو چمچہ تھا ہم اور ان کے جو درباری اور لشکر حکومتی اہلکار تھے, ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں گے جس کا ان کو پہلے سے خطرہ تھا کہ یہ غلام قوم کا کہیں ہم پر مسلط نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا. اب اس ارادے کو اللہ نے پورا کیسے کیا. بنی اسرائیل میں ایک مقدس خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے, ان کے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی, موسیٰ کے ہاں موسیٰ کی ماں کے ہاں حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی ماں ڈر جاتی ہیں, بنی اسرائیلی آ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, ان ارضعی, وحی کا مطلب الہام, بزرگوں کے الہام بولو ہوتا ہے. تو فضائل اعمال میں جو بزرگوں کے الہام کے واقعات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ ہی نہیں ہے تو الہام بھی نہیں ہے, تو اب ان کو کسی بزرگ کا پتہ چلے نا الہام کا, تو وہ اس کو شرک قرار دے کے اس بزرگ پہ شرک کا فتویٰ لگا دے, کیونکہ ان کے یہاں مارکیٹ میں بزرگ ہے ہی نہیں. ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں تو یہ سلسلے بھی چلتے رہتے. ہاں اس میں یہ بھی غلوف بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, الہام کے نام پہ شیطانی تصرفات کو لوگ الہام کہہ رہے ہوتے ہیں. خیر, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور جب تجھے خوف ہونا کہ فرعونی آ کے اس کو قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اب دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل کو خلافت دینے کا انتظام ایک بچے سے شروع کیا ہے, جس بچے کی جان کا بھی خطرہ ہے. کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے, فرمایا القیہ فی الیمی, جب تجھے خوف ہو کہ فرعونی اس کو قتل کر دیں گے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے, صندوق میں ڈال کے. ولا تخافی ولا تحزنی, اور خوف مت کرنا اور غم مت کرنا. انا رادوہ الیکی, ایک آیت اس سورت کی ایسی ہے نا کہ اس پہ آدھا گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے. انا نردہ نہیں ہے کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے, انا رادوہ الیکی, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے.
کیونکہ ماں بچے کی جدائی برداشت نہیں کرتی. تو ہم اس رادو، یہ اس میں فاعل ہے، ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی پریشان ہوں گی. اللہ کہہ رہا ہے دریا میں ڈالو، تو دریا میں بچہ گود میں کہاں سے آئے گا بھائی. فرمایا ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے پیغمبروں کی جماعت میں بنا کے چھوڑیں گے، اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے ہم. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ بچہ جب صندوق میں گیا ہے تو جس سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالا تھا اسی کے محل میں وہ صندوق پہنچ گیا. فرعونیوں نے اس صندوق کو نکالا اور پھر جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی یہ بچہ تو انون ہے، قبطی نہیں لگ رہا، لگتا ہے شاید بنی اسرائیل کا ہو، قتل کا ارادہ کیا ہے. قالت امرأۃ فرعون، تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، بچہ اتنا خوبصورت، قرآن کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی بہت زیادہ. اللہ نے، پیغمبر تو بہت حسین ہوتے ہیں، تو اتنی محبت ڈال دی کہ فرعون کی زوجہ کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو. قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی. وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھو فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا، سینکڑوں بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے، اور یہ بچہ تو غالب گمان تھا کہ بنی اسرائیل کا ہے بھائی. لیکن بیگم نے جیسے ہی مشورہ دیا ہے فرعون نے کیا کہا، فوراً سگنیچر کر دیے، بھائی اس بچے کا کھانے پینے کا شاہی بیت المال سے انتظام کیا جائے. تو کچھ ہے، کچھ بھائی فرعون جب دب گیا بیچارہ تو پتہ نہیں کیوں منہ سے نکل رہا ہے بیچارہ بار بار، بیچارہ تو نہیں تھا خیر. فرعون جب مان لیتا ہے تو اس کا مطلب بھائی گھر میں آپ صرف نام کے سربراہ ہو، چلے گی آپ کی بالکل بھی، یہ تو نارمل ہے، یہ سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے. تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے بچہ فرعون کے دربار میں، تو قرآن کہتا ہے فرعون، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ جا کے محل میں بول دیتی کہ میرا بچہ ہے میرے حوالے کرو. لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو فرعون کو یقین ہو جاتا یہ کس کا بچہ ہے، بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے بھی اونچے مذہبی خاندان کا، تو فوراً کیا کر دیتا، قتل. قرآن کہتا ہے لولا اربتنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا، صبر کی توفیق دی. تو بھائی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کس سے مانگنا چاہیے، اللہ سے. بعض دفعہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں کو تھام لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل ایسے صبر سے خالی ہو چکا تھا. دیکھو عورتیں بعض دفعہ بے صبری میں وہ کام کر دیتی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ، حالانکہ ان کی ماں کو پتا تھا میں جا کے بتاؤں گی میرا بچہ، وہ تو مار دیں گے اس کو. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم اگر مضبوطی سے اس کا دل نہ تھامتے تو موسیٰ کی ماں کا دل تو خالی ہو چکا تھا صبر. وہ تو جا کے بتانا تھا انہوں نے کہ میرا بچہ ہے، تو انجام کو نہیں سوچتی نا بعض دفعہ انسان. تو اللہ فرماتے ہیں وقالت لاختہ، موسیٰ کی ماں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فرعون کے دربار میں پہنچا ہے. تو جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تھا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنا صندوق کے. ماں ہے نا وہ تو دیکھ رہی ہے بھئی اللہ نے تو حکم دیا لیکن جا کہاں رہا ہے. فبصرت بہ عن جنب، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی جو بہن تھی وہ چپکے سے اس صندوق کو دیکھ رہی تھی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ اس کا بھائی ہے یا ان کا کچھ لگتا ہے یہ، کیونکہ شک ہو جاتا تو یقین ہو جاتا، تفتیش کرتے تو یہ پتہ چل جاتا یہ بچہ کہاں سے آئے، بنی اسرائیل کا یہ. تو اس لیے موسیٰ کی ماں جو تھی نا انہوں نے بہن سے کہا حضرت موسیٰ کی کہ چپکے سے دیکھ جا کے، پتہ نہ چلے کہ تمہارا اس سے کوئی لنک ہے. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے وہ چپکے سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا.
وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا، کسی ماں کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ اب فرعونی تو چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ بچ جائے، تو حضرت موسیٰ کی بہن گئیں اور کہنے لگیں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، دیکھو یہ بچہ ہے شاہی محل میں آیا ہے، تمہیں کوئی آیا چاہیے اس کے لیے، تو ایک خاندان ایسا ہے کہ اگر تم اس کے حوالے یہ بچہ کر دو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ کچھ یہ کہا ہوگا کہ وہ ایسی عورت ہے جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہم لہو ناصحون، فرعونی جو تھے موسیٰ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، وہ خیر خواہ تھے کہ یہ بچہ کسی طرح بچ جائے۔ فرددناہ الی امہ، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو پہنچا دیا موسیٰ کی ماں کی گود میں۔ فرعونی اپنا سمجھ رہے ہیں، اس کو پلوا کس سے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی ماں سے۔ کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور اسے یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ جو وعدے کرتا ہے نا قرآن میں کہ رزق دوں گا، تقوی اختیار کرو، یہ کروں گا، اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے محل میں بڑے ہوتے ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، وَاسْتَوَى، بالکل جب سیدھے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جب انسان جب تک بچہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، نہ چال میں سیدھا پن نہ بولنے میں سیدھا پن، ایک پاؤں وہاں رکھ رہا ہے تو دوسرا ادھر، لیکن جب جوان ہوتا ہے تو چال میں بھی مضبوطی، بولنے میں بھی روانی، ہر لحاظ سے جب ان کی جسامت مکمل ہوئی ہے، فرمایا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور علم سکھایا، نبوت نہیں ملی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔